السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں پھر آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں دوسری بحر۔ یہ بحر ہے متقارب مسمن سالم اور اس کے ارکان ہیں فعول 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 فعول۔ اس سے پہلے بھی ویڈیو پوسٹ کی جا چکی ہے اور یہ سلسلہ ابھی جاری رہے گا جب تک 24 بحور آپ کے سامنے پیش نہ کر دیے جائیں۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میں پہلے ہی ایک بات یاد دلا دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ بحر ہے، بحر کا نام ہے بحر متقارب مسمن سالم۔ مسمن جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو 8 بار استعمال کیا گیا، یعنی یہ جو رکن ہے فعول، اس کا استعمال 8 بار ہوا ہے، 4 بار پہلے مصرے میں، 4 بار دوسرے مصرے میں، لیکن یہاں پر آپ کو صرف ایک ہی مصرع بتایا جائے گا اور یہی مطلب قاعدہ بھی ہے کہ ایک ہی مصرع بتایا جاتا ہے، لیکن آپ کو اس کو ڈبل کر دینا ہے۔ اگر 4 ہیں تو سمجھنا ہے کہ 8 ہے، 3 ہے تو سمجھنا ہے کہ 6 ہے۔ اگر اس کو 3 بار پڑھتے فعول 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 تو پہلے مصرے میں 3 بار، تو دوسرے مصرے میں بھی 3 بار ہوتا، تو یہ مسمن نہ ہو کے مسدس ہو جاتا۔ بہرحال اس کو ایک بار دیکھ لیں تو فعول 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 فعول۔ پہلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس پر زبر زیر یا پیش ہو اس کو متحرک کہتے ہیں اور جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ تو تو فے بھی متحرک ہے، عین بھی متحرک ہے، واو ساکن ہے، لام متحرک ہے اور نون ساکن ہے۔ تو فعول جب ہم ایک بار پڑھیں گے تو آپ دیکھیں نیچے آپ کس طرح اس کو سیٹ کرتے ہیں۔ فعول یہی ہے، فعول ملونا، فعول ادھر آ، فعول چلو نا۔ تو یہاں میں نے 2 مثالیں دی ہیں ایسی جس کو سمجھنے میں آپ کو پریشانی ہوئی ہوگی۔ یہاں ادھر آ، تو ادھر آ میں یہاں تو 4 حروف ہوتے ہیں، لیکن 4 حروف ہیں لیکن آپ کو استعمال کرنا ہے 3 ہی۔ تو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آگے کہ دوچشمی ہے کا شمار نہیں ہوتا، یاد رکھیں گے۔ دوچشمی ہے اور نون غنہ کی گنتی نہیں ہوتی ہے۔ تو ادھر آ مطلب کیا ہوا؟ ادھر آ، ادھر آ۔ تو دوچشمی ہے جو بھی ہو، یہ بھے پھے جھے ہو تو بھے کو بے، پھے کو پے، اس طرح آپ کو استعمال کرنا ہے۔ اور آ میں آپ دیکھ رہے ہیں مد کا استعمال کیا گیا ہے، تو مد کا مطلب ہے 2 حروف یعنی 2 الف، تو مد کو بھی ایک حرف گنا جاتا ہے۔ اب آپ کو یہاں پہ کیا دیکھنا ہے، اسے یاد رکھنا ہے آپ کو۔ متحرک حرف جس پر زبر زیر یا پیش ہو، پہلے کی ویڈیو میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ساکن حرف کہتے ہیں جس حرف پر جزم ہو، لگاتار 2 ساکن آئیں تو ایک کو متحرک کیا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ اس کے بعد یہ ہے نون غنہ اور دوچشمی ہے کا شمار نہیں ہوتا ہے۔ آگے ہے کہ مد اور حمزہ بھی ایک حرف شمار کیا جاتا ہے، یعنی حمزہ گئے تو حمزہ کو بھی ایک حرف شمار کیا جائے گا، ہے بھی حمزہ ایک حرف۔ مد کو بھی ایک حرف شمار کیا جاتا ہے، جیسے عام لکھتے تو ہیں بس الف مد زبر آ، الف مد آ میم معقوف۔ تو یہاں پر عام کو جب ہم لکھیں گے، اس میں تختی جب کرنے جائیں گے تو وہاں پر الف الف میم لکھنا پڑے گا، یعنی 2 بار الف لکھنا پڑے گا۔ تو یہاں آپ کو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ فعول آپ کو ایک بار پڑھنا ہے، فعول ایک بار پڑھ لیا آپ نے، اس کے بعد آپ کو اسی پر کوئی لفظ سیٹ کرنا ہے۔ تو لفظ کیا ہو سکتا ہے؟ یہی ہے فعول نبھا دو، فعول ملونا، فعول کبھی آ۔ اور اب آپ کو اسپیڈ مطلب تھوڑی رفتار تیز کرنی ہے۔ فعول کہاں ہو، فعول سنو نا، فعول ادھر بھی، فعول کبھی تو، فعول مٹا دو، فعول سناؤ، فعول بجھاؤ، فعول نہیں تو، فعول ابھی تو، فعول کدھر ہے، فعول کہاں ہو۔ تو اس طرح آپ کو ریاضت کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے۔ تو جب آپ اس طرح پریکٹس کریں گے تو نئے نئے الفاظ آپ کے ذہن میں خود بخود بنتے جائیں گے
اور آپ یقین رکھیں کہ جب اس طرح فعولن آپ ایک بار بولیں گے، اس طرح جب الفاظ آپ کے پاس آئیں گے کہ آگے آپ کو اس سے بہت مدد ملے گی، کبھی آپ کو تختی کے جھنجھٹ میں نہیں پڑنا ہوگا۔ مثال کے طور پر میں پھر آج ایک مشہور نغمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلے ایک غزل ہے مرزا غالب کی، اسی بحر میں فعولن 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 فعولن، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں، تیرے سرو قامت سے ایک قد آدم، قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں۔ یہ مرزا غالب کی غزل سے لیا گیا ہے، اور ایک بہت مشہور گلوکار ہیں عطاء اللہ خان، ان کی یہ غزل مجھے بہت پسند ہے۔ محبت کی قیمت ادا ہم کریں گے، جفائیں کرو تم وفا ہم کریں گے۔ تو اس طرح آپ بہت سارے فلمی نغموں کو بھی اس سے جوڑ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔